میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور مولوی صاحب نے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ان کے سامنے کچھ بات کر سکوں، لیکن آپ نے مجھے عزت افزائی دی۔ اور مقصد کیا ہے اس تعلیم کا؟ کیا چاہا جا رہا ہے؟ یہ بچوں کو علم سے لوگوں کا ذہن اس طرح کا بن گیا کہ یہ بیک ورڈ لے جا رہا ہے، پیچھے لے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ساری اس لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کے انسان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم ہے اس کے پیچھے چلنے والے بنے۔ کائے کے پیچھے چلنے والے بنے؟ جو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر جو جو حالات آئے ان سب کا مجموعہ اللہ نے قرآن مجید کو بنایا۔ اور کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جس کے اوپر قرآن میں کوئی ہم پر انگلی اٹھا سکے، کہیں نہیں ہے۔ اور اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی اس طرح کی گزر جائے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے۔ کیوں چاہ رہا ہے؟ یہ انسان جس گھر سے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اسی گھر میں جانے والا بن جائے، یہ راستے میں بھٹکنے والا نہیں بنے۔ جو دین کا جانکار ہوگا وہ راستے میں بھٹکے گا نہیں۔ تو دیکھو، میں نے ابھی کچھ بات دیکھی، مولوی صاحب نے آپ لوگوں کو آواز دی اور سارا مجمع یہاں آ گیا۔ اس دین سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ایک کی آواز پر لبیک کہے، جس طرح سے ہم نے ایک اللہ کو مانا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہم نے قبول کیا۔ تبھی پورا ہوگا یہ جب ہم جو ہے کسی کی ماتحتی میں چلیں گے، استاد کی ماتحتی میں، گھر والوں کی ماتحتی میں۔ معاشرہ کہاں سے سدھرے گا؟ گھر کا معاشرہ سدھرتا ہے مدارس سے، گھر کا معاشرہ بگڑتا ہے باہر سے۔ جو بچہ باہر کھیلنے جائے گا، باہر کی دوستی کرے گا، اس گھر کا معاشرہ بگڑے گا۔ ساری چیزیں باہر سے آتی ہے، گھر میں سے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جن کے گھر دیندار ہیں ان کے گھر میں یہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب دین کو جوں کی توں پہنچایا گیا تو ہم اس ملک کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دین کو لے کر آئے تھے 100% اللہ کے نبی کا طریقہ۔ تو غیروں نے ہمیں اپنایا، اپنے ملک میں رکھا، اور ہمارا لائے ہوا دین جو زندگی کی ان کے عمل میں تھا، اس دین کو دیکھ کر، اس کا فائدہ دیکھ کر پھر دین میں داخلہ لیا ہمارے بڑوں۔ آج ہماری زندگی میں کون سا دین ہے جسے غیر آدمی دیکھے گا اور دیکھ کے وہ متاثر ہوگا اور اسلام کو قبول کرنے کا اس کا دل چاہے گا؟ ہے کیا بھائی ہماری زندگی میں؟ آج اتنا ماحول بگڑا ہے، نہ ہمارے بڑوں کی قدر کرنا جانتے، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرنا جانتے۔ بس جو یار دوستی میں جو وقت برباد کیا نا، اسی پہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اسی پہ۔ اور جب بچہ پڑھنے لگتا ہے نا یہاں، تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ عالم، فاضل، مفتی، مجسٹریٹ، ڈاکٹر سب کچھ بن سکتا ہے۔ اگر وہ 5 چیزیں یہاں نہیں ہیں، یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے آتی ہے آنکھ۔ جو تقریر کرنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، یا بورڈ پہ سمجھانے والا ہے، یا لیکچرار ہے، وہ ادھر سے جدھر آواز آ رہی ہے، جب تک ہم ادھر آنکھوں کو نہیں لگائیں گے، جب آنکھ وہاں لگ گئی تو پورا ذہن وہاں ہو جائے گا۔ اور جب پورا ذہن اس جگہ ہو گیا تو پھر وہ بات جو کانوں کے ذریعے اندر جا رہی ہے وہ بات محفوظ ہو جائے گی، وہ بات محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے ذہن بھی وہیں ہو، آنکھ بھی وہیں ہو، اور کان بھی وہیں ہو، ہے نا؟ اور ایک جو ہے پورا جسم
جسم کے اعتبار سے بھی یہاں ہونا چاہیے آدمی. یا ہوتا ہے کبھی خیال کہیں اور ہوتا ہے وہیں چلے جاتا ہے, پوچھ رہا ہے استاد بھائی کیا میں نے بتایا کیا استاد میرا ذہن کہیں اور چلے گیا. تم اسکول سے غائب ہو جاتے ہو, باڈی تو ہے ہماری یہاں پہ لیکن ذہن کہیں اور چلا جاتا. پانچویں بات یہ ہے جب ہم ان سب کو اس طرح سے چار طرح سے سوچ کے سنیں گے تو پھر اللہ عمل کی توفیق دے گا. اس کے بغیر عمل نہیں ہوتا. آپ لوگ یہ دیکھو, آپ لوگ یہ پڑھ رہا ہو نا, یہ مدرسہ ہے, اس میں جھاڑو دیتا ہے نہیں, کوئی دیتا ہے. تو بتاؤ وہ جو گندگی آ گئی کسی کے دکان میں کسی کے مکان میں, اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے, اس مسجد کو صاف کرنے کے لیے یہ محنت ہوگی یا بغیر محنت کی ہوگی؟ ہے نا, محنت ہوگی نا اس میں. لیکن اگر اس گندگی کو لانے کے لیے کبھی کسی نے محنت کری ہے, چلو یہ کوڑا کرکٹ مکان میں ڈال دیتے ہیں, یہ اس میں ڈال دیتے ہیں, دکان میں ڈال دیتے ہیں, کوئی کرتا ہے کیا لا کے؟ لیکن آج کہاں سے رہی ہے, یہ باہر سے آ رہی ہے. باہر کی یاری دوستی سے ساری گندگی گھروں میں آتی ہے. اس لیے خاص کر کے گھر والوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کس ماحول میں ہے, کس کے پاس گیا کھیلنے کو. اگر وہ پڑھنے والا بچہ ساتھ ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے, گھنٹے آدھا گھنٹے وہ اپنی بات سیکھ پڑھا, ایک دوسرے کو آدان پردان کر دے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے بچوں کے ساتھ سیکھنے جائیں جہاں سے گالی گلوچ سیکھنے آئے, بڑوں کی عزت نہ کریں اور بڑوں کی مانے نہ. یہ ساری گندگیاں باہر سے آتی ہیں لیکن نکالنے کی محنت ہوتی ہے. تو دیکھو بھائی ایک بات آخری کہہ رہا ہوں میں آپ سے, وہ ذرا غور سے سن لو. ایک زمانہ تھا جب ہم نے آندران اسکول بنایا تھا, ان کندھوں پہ پتھر رکھ کے. اس زمانے میں مجھے ایک شہر پیدا ہوا میرے اندر, یہ مستقبل پکار پکار کے کہہ رہا ہے حال سے, تم مجھ کو اچھی مائیں دو میں تم کو اچھی نسل دوں گا. تم مجھ کو اچھی ماں مدر اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. ماؤں کے اوپر جتنے اللہ والے ہیں سب کو آپ دیکھو گے تو ماؤں کی تربیت ہے. اور جنہوں نے ماں اور باپ کی نہیں مانی وہ ناکام ہے دنیا میں, وہ ناکام ہے. کیونکہ ماں کو اللہ نے جنت کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا. مسجد کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا ہے تو میں داخل کیسے ہوں گا, داخل کیسے ہوں گا, سوچو. تو بھائی ہمیں سب کو کہاں جانا, جنت میں جانا. تو ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے, ان کی ہر حال میں ماننی ہے, چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے, ہر حال میں ہمیں ماننی. استاد کی ہر حال میں ماننی ہے. سالوں کی چھٹی دے دے استاد, لیکن مجھے کہے تجھے نہیں جانا, یہاں ہی رہنا, 2 گھنٹے بعد بھیجوں گا. کیونکہ وہ کسی تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا, لیکن آپ کی ذہن کی کمی کے, آپ کی پڑھائی کی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنا ذہن اور اپنا وقت تم پر خرچ کر رہا تاکہ یہ بچہ کامیاب ہو جائے. بولا بھائی کامیاب ہونا چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ کابر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے نبی نے جو کہا اس کا مفہوم ہے میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس پر لوگ دنیا میں چل کر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب اسی سے ہوگی, اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. بولا وہ دین آئے گا نہیں چاہیے ہماری. دنیا کی جتنی بھی پڑھائی ہے یہ علم نہیں ہے. دیکھو بات سننا میرے نزدیک, کوئی چاہے کچھ بھی کرے, یہ علم نہیں ہے, یہ تو ہنر ہے اور ہنر کی تیاری کرنا ہے. یہ تو کمانے کا ایک ذریعہ ہے, چاہے ڈاکٹر بن, حکیم بن, وکیل بن, کچھ بھی بن, یہ تو ایک کمانے کا راستہ ہے. علم وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے اور اس کے اندر ہمدردی پیدا کر دے, ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی.
اور اللہ کو اللہ بندے سے جڑ جائے، بندہ اللہ سے جڑ جائے، علم اس کا نام ہے۔ ہر آدمی ایسے بچے بنو اس اسکول کے، اس مدرسے کے، جو بچہ باہر کھیلے وہ فوراً پہچان لے کہ یہ بچہ فلاں جگہ کا پڑھا ہوا ہے۔ کسی بھی مجلس میں ہو، اس کو جب قرآن سنایا جائے یا لفظ بولے جائے، جس طرح سے لفظ مخرج کے حساب سے بات کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، اسی طرح سے اس کے اخلاق سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس استاد کا شاگرد ہے۔ کریں گے نا بھائی جی؟ اب اس سے زیادہ تو میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ابھی وقت بھی اتنا سا دیا گیا تھا، 5 منٹ کی بات ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والا بھی محتاج ہے۔ اللہ کے یہاں نہ کہنا کام دے گا نہ سننا کام دے گا، اللہ کے یہاں تو اس کا عمل کام دے گا جو کر کے گیا، وہاں تو وہی کھاتا کھلے گا کیا کر کے آئے۔ اللہ پاک کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔